تو یہ والی بات بالکل غلط ہے کہ ٹرمپ آوے تو خان آوے وہ اس کو فون کرے گا جی اس کو چھوڑو ذرا آپ کسے راہ چل دے پھائے لا دیو ڈیزرو تو کر دے ہی ہوئے گا ٹھیک ہے. انشور کریں اب وکلا کمیونٹی کہ یار ہماری برادری سے اب کسی کو نہیں اٹھائیں گے. حامد میر صاحب جو بھی ہوا اسد طور کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا. دانشور جو حضرات ہیں نا یہ پھر اپنی مت مارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہمیں کیونکہ قربت چاہیے ہوتی ہے دانشوروں سے تو ہم اس طرح کی محفلوں میں پائے جاتے ہیں بس دور ہی سے کر کے سلام. السلام علیکم مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں مثبت ہوں مطلب, اور میرا نہیں خیال اب کوئی اپنی نبض کاٹ لیتا ہے میچ ہارنے کے بعد. سر میچ ہار گئے ابھی آپ میرے ساتھ دیکھیں سر آپ تو ایسے کریں جیسے مطلب یہ کوئی ون ڈے تھا نا, ٹیسٹ میں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مطلب سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. ٹائٹ میچ تھا, اچھا بالرز نے اچھا پرفارم کیا, بیٹسمین نے نہیں کیا. نتھنگ نیو, مطلب کوئی ایسی اس میں نہیں ہے کہ وہاں سے ہم جا کے چٹھیاں لکھیں واپس بھی دیکھو جی کیا ہو, ایسے ہی ہونا تھا. تو سر تنقید اگر کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ بالرز کو وقتہ پڑ جاتا ہے, بیٹسمین جو ہیں وہ اپنی 30-40 کر کے واپس آ جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے, ایسے ہی چل رہا ہے. سر بالکل میں جو ہے نا مطلب ہمیں واقعی تعریف کرنی چاہیے کہ پھنسا میچ تھا تو اور کیا چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے, بوائز پلیڈ ویل بالرز. مطلب یہاں پہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ ابھی مجھے ٹویٹر جب کھولیں گے نا تو وہ ہوگا کہ بالرز نے ہروا دیا, وسیم وقار ہوتے تو اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہ دیکھیں میچ پھر آپ جیتے ہارے وٹ ایور, میچ پھنسا, مزہ آیا نا. کیوں؟ کیونکہ پچ سر کیری دیکھ رہے تھے بال کا جو آ رہا تھا کیپر کے پاس, لطف یہ اچھا. اور ابھی ہم نے بڑے خوش ہوئے ہیں ہم اسپننگ وکٹس بنا کے, اور ہم اب میں اور آپ اس کے پچھلے 25 سال سے تو ہم پٹ رہے ہیں کہ یار کچھ کرو ادھر پچز کو کچھ کرو. تو بڑی خوشی ہے کہ پاکستان جیت گیا, اسپننگ پچز سارا کچھ. لیکن وہ جو پاکستان نے سب سے زیادہ پوری دنیا میں پروڈیوس کیے ہیں ان کے لیے آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا سر. فاسٹ بالر جو ہے نا وہ سوتیلی ماں کا بچہ ہے سر. اس کو سر آپ نے کہا تو باہر کھیلنا ہے یار, تو ادھر نہیں کھیلنا. یہ نا فاسٹ بالر وہ بچہ ہے جو پرائمری کے بعد والا ہے کہ جس کو ہم سماگ میں باہر بھیج دیتے ہیں. سر دوسرا سر آپ نے آسٹریلیا کے پچ کا بات کی اور آپ نے اسٹیڈیم کی بات کی, ماحول کی بات کی سر. لیکن سر پاکستانی پچز میں ہیں وہ پھٹے ہیں. آپ کی باقی پچز دنیا میں چلے جائیں تو اگر آپ انڈیا کی چلے جائیں یا چلیں ویسٹ انڈیز کی چلے جائیں تو وہاں تھوڑا ٹرن کچھ مل جائے گا. آسٹریلیا کے گراؤنڈز میں نا سیکس ہے. سر یہ بات ٹھیک ہے, اس میں نا ایک سیکسی فیل ہے. سب کے لیے نا کچھ نہ کچھ ہے. سر ان کا گھاس جو ہے نا اس کی ہریالی بھی نا وہ والی نہیں ہے جو نارمل آپ کو ملتی ہے, وہ سیکس والی. سوری میں اتنا یوز کر, لیکن میں اس کو انکیپسولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہی 3 شبد جو ہے سر میرے لیٹرز جو آتے ہیں کہ SCX. سر یہ بات آپ کی 100% درست. ایک بال آ رہی ہے اور کیپر جو ہے نا وہ اس کو یہاں نہیں یہاں گود میں لے رہا ہے. اور کس سے دیکھا حالانکہ اسٹیڈیم اتنا بھرا ہوا نہیں تھا. آپ نے شور سنا سر میچ میں. سر یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کا بندہ جو ہے نا جتنا بھی ہو وہ جو جاتا ہے نا پھر وہ وہاں پہ شور شرابہ کرنے جاتا ہے on a Monday of all days. آپ سوچ لیں سر بہت لطف آیا ہے. although آج میں وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مجھے گرین پیچ نظر آ جائے. پورا میچ اصل میں نے دیکھا نہیں مجھے, لیکن گرین پیچ نظر یہ اس ٹائپ کا اسٹیڈیم تھا جس میں کرسیاں ہی لگی ہوتی ہیں چاروں طرف. ورنہ سر وہ کتنا لطف ہے جو کہ آپ کو آسٹریلیا میں ملتا ہے, نیوزی لینڈ میں ملتا ہے, ویسٹ انڈیز میں ملتا ہے. شاید انگلینڈ کا بھی ایک آدھا گراؤنڈ کوئی ایسا ہے جس میں بیچ میں ایک پیچ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے جس میں کرسی نہیں, وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جس پہ آپ لیٹے ہوتے ہیں. اور سر سمرز میں ٹورنامنٹ ہو تو یہ تو ذرا سردی کا موسم تھا تو کیمرہ مین تھوڑا سا رمی ہو تو وہ آپ کو مطلب بوائل انڈے بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں سر. وہ سر بڑا زبردست سین ہے سر. تو یہاں پہ سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پلاسٹک کی کرسی بہت ضروری ہوتی ہے ہر جگہ پہ فٹ کرنی. یہاں پہ نا سر, یہاں پہ, اور اس کے اوپر آپ پیپسی وہ نیسلے کی بوتل مارتے ہیں. تو باقی سر چلے نو پرابلم, ابھی اور میچز پڑھیں گے. بولرز کو ویل ڈن, بیٹسمین نتھنگ ٹو سے, مطلب کیا بولیں, ہاں کچھ چینج اپ کر لیں, کچھ تھوڑے بہت اوپر نیچے کر لیں. جو سب سے بنیادی بات سر, وہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس میچ کو کر دیں فلپ. ٹھیک ہے, اب 202 پہ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی ہوتی اور وہ آل آؤٹ ہو گئے ہوتے, اور اس کے بعد پاکستان چیز کرنے آیا ہوتا. پاکستان میچ جیتتا یا ہارتا وٹ ایور. سر یہ میچ ختم ہونا تھا 49ویں اوور میں. سر اگلے مطلب 8 وکٹیں گروا کے میچ جیت کے 30 اووروں میں گھر چلے گئے. انہوں نے 6 دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جیتیں گے تبھی جب سکور کریں گے, تو سکور انہوں نے کر لیا. اب یہ جو ہے نا کہ بالکل میچ کو ڈیڈ کر دو. سر یہ جو ہے نا ہمارے جو بیٹسمین ہیں
یہ صرف اپوزیشن کا morale ڈاؤن کرتے ہیں سر. یہ اپنے جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں نا یہ ان کا بھی morale ڈاؤن کر دیتے ہیں, اتنا سلو کھیلتے ہیں. سر اصل میں چاہتے ہیں کہ سر دیکھو آئی گئے ہیں سر, مجھے یقین ہے اب ہم پچ پہ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں بوائز اکٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہانا پڑے گا, اس کے بعد مطلب ہوٹل جانا پڑے گا, ٹیم میٹنگ ہوگی, اس کے بعد جا کے تھکے آ رہے نہیں سوئیں گے, وہ کہتے ہیں ایسے کھیلتے رہتے ہیں بس, ٹھیک ہے سر وہ اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. سر یہ اتنی آپ نے بڑی بات کر دی ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ بوتل مکا کے جانا ہے, ٹھیک ہے, ماچس وچ سٹ کے جانا. ہاں اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن میں سنبھالنے کی رکھنے کی گھر پہ کوئی جگہ نہیں تھی. اسی طرح یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جلدی چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ بچپن میں جگہ نہیں تھی, تو ہوتا تھا کہ جلدی جلدی گالوں کو چھاپا نہ پہ جائے. اسی طرح سر یہاں پہ نا جو بچے تھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بڑے کزن ساری دیہاڑی باری لیتے رہیں گے, جب ان کی بیٹنگ آئے گی تو کہیں گے نہیں دینی, ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ جب اپنی بیٹنگ آئے گی تو ہو سکتا ہے گیند گھوم جائے. مطلب ان کے ساتھ بچپن میں اتنے ہینڈ ہو چکے ہیں, یہ پچ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہنسی واری لاوا, قبضہ دھرنا دے کے سر وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں. سر یہ بالکل بات ہے. باقی سر آپ نے جو وہ ریفرنس دیا کہ وہ بوتل ختم کر کے اٹھتے ہیں, لوگ بڑے ناراض ہو رہے تھے ہم سے, کچھ لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر کیوں لے جاتے ہیں. یار دیکھیں بات سنیں میری, ہم جو ہے نا آپ کو نا جس قسم کا شو ہم کر رہے ہیں نا اس میں ہماری مرضی ہے. ایک تو ہم نے انالوجی کہاں سے دینی, اب میں کس سے ایکویٹ کرے سر, آپ نے اتنی اچھی مثال دی ہے. اب وہ لوگ جو ہے نا سر آپ کو پتہ نا کس لائن پہ جا رہے ہیں کہ مطلب یہ جان کے نا اس کو بیچ میں لاتے ہیں. وہ بھئی ہم جان کے نہیں لاتے, ہم جب اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو, اور یہ سر یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں, کوئی اور کرتا ہی نہیں اس کے اوپر بات, ایک حصہ ہے آپ کی سوسائٹی کا, ہم اس کو اگنالج کر رہے ہیں. سر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں مطلب ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں, یہ تو جس قسم کی ہماری کمپنی ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے, ہمیں لوگوں کو پسند ہے. ہاں ایک تو ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, یہ ہماری عظمت ہے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے جو ہم مثبت پہلو اس سوسائٹی میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی اپنی کمپنی بدل لیں. دیکھیں پھر یہ جو سارے بھٹکے لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ کون لائے گا؟ سر یہ ذمہ داری بھی تو ہم نے اپنے سر پہ لی. کاز سر, اور سر ویسے بھی سر دیکھیں کمپنی وہ ہونی چاہیے جس میں بیٹھ کے آپ کو نا سکون ملے, آپ کو شغل ملے, سکون ملے, ہنسی مذاق ہو, اس میں نا مطلب مقابلے نہیں ہونے چاہیے. ویسے میں اس طرح بتاتا ہوں کہ مطلب آلٹ کمپنی میں جب ہوتے ہیں نا سر, میں تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے ہو تو عموماً بات آج کل ایک ہی چیز پہ جا رہی ہے کہ یار وہ گڈی کنے دی ہے, اتنے پلاٹ لیا تو, اور مطلب زیادہ ہی وہ وائبرنٹ ہو تو پھر وہ اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. سر یہ لوگ جو ہے نا سر یہ بات کیا کرتے ہیں ہم ہمارے سے اوپر, یہ کو بندہ کہتے ہیں یار اس نے میں نے اچھی فلم دیکھ لی, اب ٹھیک ہے یار ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ان سے, وہ اس کام میں ہم نہیں کرتے پرٹیک, وہ کر رہا ہے تو کرن دے انہوں. یقیناً سر یہ بات اتنی صحیح ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو شاید یہ بھی لگتا ہوگا کہ ہم بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں, لیکن اصل جو ہمارے دوست ہیں نا جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جتنے وہ انٹرسٹنگ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑی ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کمرے میں ہی نہ پائے جائیں جہاں پہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں. تو ہم عموماً ان کمروں میں ہوتے ہیں جن میں ہم سب سے نیچے والی کیٹیگری میں بدھو ہوتے ہیں. سو اب وہ یہ ایک پرابلمٹک بات ہے کہ عموماً یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا یہ نشے نشے بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ مطلب بات بڑی سیدھی سی ہے نا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ کہے نا کہ جی آپ کسی سے پوچھو کہ تم خوش ہو, اور وہ آگے سے کہے میں خوش ہوں, تو دو میں سے ایک چیز سرٹن ہے, یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یا پھر وہ بندہ پھدو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ذہین آدمی جو ہے نا خوش نہیں ہو سکتا. یہ جو دنیا ہے نا یہ ذہین انسان کے لیے ہے ہی نہیں. سر اور ذہانت سے میرے خیال میں ہماری یہ مراد نہیں ایک بندہ جو ذرا اسٹریٹ سمارٹ ہے, اور وہ ہم کہہ رہے ہیں ایک بندہ جو پراپر مطلب دانشور ایک آدمی ہے, ایک دانشور آدمی جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا, وہ خوش نہیں ہو سکتا. سو اسی لیے اب جب آپ دانشور جو حضرات ہیں نا یہ پھر اپنی مت مارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, تو ہمیں کیونکہ قربت چاہیے ہوتی ہے دانشوروں سے, تو ہم اس طرح کی محفلوں میں پائے جاتے ہیں بس دور ہی سے کر کے سلام. اور یہ جو محبت اس میں جو یہ زندگی کی اتنی بڑی فلسفی ہے, اور یہ اتنا جو اچھے جو لوگ شاید فرض کریں پیدائشی یا کتابی طور پہ کسی طرح دانشور نہیں ہے لیکن دے گیٹ بائی, ان کی ذہانت کی سر اگزامپل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں اپنے سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے, تاکہ یار وہ چار باتیں سیکھ لیں ان سے. یہ بھی سر بڑی ہوتی ہے, ایک جگہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو یار کہ میں اس کے لیول پہ نہیں ہوں, لیکن دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہو آپ اس کے لیول پہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے, آپ اس سے کچھ اس کا پرسنٹیج پانا چاہتے ہو,
اور آپ کا شغل بھی لگ جاتا ہے ایک بندے سے بات کر کے بیٹھ کے. تو سر ہم تو اسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اسی چیز کے اندر ہمیں جبھی تک جو کچھ ہم نے کیا اسی وجہ سے کیا. سر میں تو نا آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے نا, پہلے میں بڑا پیپلز پلیزر ہوتا تھا, لیکن میں بڑا کمینہ سے انسان بنتا جا رہا ہوں. اور وہ مجھے جو ہے نا ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ جی میرے پاس دن تھوڑے رہ گئے. تو میں اب بڑا کانشیس ہوتا ہوں کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں میں ادھر سے ساتھ کچھ لے کے جاؤں گا کہ نہیں. تو میں اب جو ہے نا کلٹی کھا جاتا ہوں جہاں مجھے لگے نا کہ ادھر مطلب میں دے کے جا رہا ہوں, میں کچھ لے کے نہیں جا رہا, تو میں تو نکلنے کی کرتا ہوں وہاں سے. سر بالکل سر دینی نہیں لینی ہے یہ بات ہے سر. آگے چلتے ہیں سر, یہ کرکٹ کا ہو گیا سر. تو سر آپ نے کل ذکر کیا تھا علیم خان صاحب کا, ان کا جب تک ہم شو کر رہے تھے تب تک بیان نہیں آیا, تو ان کا ایک اور بیان بھی ہے اسی پریس کانفرنس میں تھا اس کے. وہ کہتے ہیں ہم نے نئی پالیسی بنا لی ہے, جو یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی ہے نا, کہ ہم ڈیٹ فری دینے لگے پی آئی, جو بھی لے گا کمپنی لے گی اس کو ہم وداؤٹ ڈیٹ دے دیں. تو ویری نائس. تو سر بیسیکلی جو ڈیل ہے اس میں سیکریفائس تو کرنا پڑ رہا ہے سر حکومت کو, یعنی کہ سر یہ رینگتا رہے گا پروسیس, ڈیٹ فری بھی کر لیں کچھ, ہاں وچ ہوٹل سٹو تو پھر سویٹنر بنتا ہے, وہ کرنے کو یہ تیار نہیں ہے. پوائنٹ بینگ سر کہ یہ اتنا لمبا چلے گا پوٹینشلی, اور یہ چلاتے رہیں گے پیچھے سے ایئر لائن سر, تو نقصان کتنا ہے سر؟ اور وہ نقصان کون بھر رہا ہے؟ آپ اور میں اور یہ سارے سر ان کی تو خیر ہے ہم پہ نہیں پتا, کیونکہ سر ہم آلریڈی پبلک سروس کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا سر, یہ پبلک سروس ہے نا, تو یہ ہمارا تو ٹیکس بھی ایگزیمپٹ ہونا چاہیے یہاں پہ نا. شو کرنے سے پہلے سر پورے بڑے ٹیکس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ان آنر آف پبلک سروس لگے ہونے چاہیے سر ہمارے پیچھے. سر ویسے تو پھر وہی والی بات ہے کہ جس طرح مجرے میں ہوتا ہے نا کہ آپ تبنٹوز ایسے کاپی پکے میں مارتے ہو, اسی طرح جیسے ہی جون کا مہینہ آئے نا تو یہاں پہ ایک بیٹنگ ہونی چاہیے کہ جی اسد کے ٹیکس جو ہے, اسد کا ٹیکس میں پے کروں گا. وہ لوگ جو ہے نا وہ آ کے کہہ رہے ہو کہ نہیں میں کروں گا, تو نیلامی ہو سر ہمارے آپ کے, میرے ٹیکس یہ کون دے گا. واہ سر یہ کتنا مزدار ہوگا سر. سر ویسے بھی آئی تھنک گورنمنٹ کو یہ انسینٹیوائز کر دینا چاہیے کہ یار ہر سال نا پورے ملک میں سے نا ہم ڈیسنٹ لوگ جو ہے نا جنہوں نے سوسائٹل کنٹریبیوشن کو کی ہے ان کا 1 سال کا ٹیکس جو ہے معاف کرتے ہیں ہر سال قراندازی سے, مطلب اور مطلب آئے لوگ, اور اس میں سے پول بہت ہو سکتا ہے, بڑے لوگ اچھے کام کرتے ہیں, اس پول میں 100 نکلنے. آپ کا میرا نام موجود ہونا چاہیے سر اس میں چاہتا نہیں کہ ہمارا آئے کچھ, لیکن نام موجود ہونا چاہیے, یہ نہیں ہو رہا. سر یقیناً دیکھیں جب لوگ پیسے دیتے ہیں کسی فلاحی تنظیم کو تو وہ بھی تو ٹیکس میں سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے نا. تو یہ جو سر ہم نے گیان دے چھوڑتے ہیں یہ مطلب پیسوں سے کم ہے سر, یہ اس سے زیادہ ہے, ویٹ ان گولڈ اس کا سر ہے. تو سر لیکن بات سر آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے نا سر, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سے انٹیلیجنٹ لوگ, تو سر وہ تو ہم جانتے ہیں کون ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, ہماری جو آڈینس ہے ہم بالکل نہیں کہہ رہے ہم انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن ہم نے نا دھکے بہت کھائے ہیں سر. جو وہ ہے نا بات کہ آپ نے جتنی کوٹ کھائی ہو, مارے کھائی ہو, اور یہ وہ والی بات نہیں فزیکل کوٹ, یہ حادثاتی جو ویسے وہ بھی کھائی ہیں, وہ بھی کھائی ہیں, پولسیوں سے بھی کھائی ہیں. اس سے جو چیزیں سیکھتے ہیں یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. جو ہم بیسیکلی 2 ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سر. بہرحال سر, تو سر خبر یہ ہے کہ ایک تو یہ پی آئی والی بات ہو گئی سر, دوسرا سر وہ بات کر لیتے ہیں نا سر جو وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں پنجوٹا صاحب. تو پنجوٹا صاحب جو ہیں وہ آ گئے واپس. وہ بڑی مطلب ناٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام دی انسیڈنٹ, بٹ بڑا مجھے سنیمیٹک لگا ان کا جو ریٹریول تھا کہ ایک گاڑی میں وہ بند ہیں, رسیاں باندھی ہوئی ہیں, چوٹیں آئی ہوئی ہیں ان کو, تقریباً 1 مہینے بعد وہ واپس آئے ہیں. اب باقی اس کے اندر ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیوں اٹھایا, کس نے اٹھایا, کہاں رکھا, کیا کہا. آیا وہ وکیل بننا چھوڑ دیں گے خان صاحب کے, یہ بھی پتہ چل جائے گا. آیا وہ میڈیا پہ گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی سے لا تعلقی کر لیں گے, آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے. بٹ اگین ایک طویل جو ایک لسٹ ہے آف پیپل جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, ان میں یہ ان کو بھی کر لیں. اب یہ وکلا کمیونٹی کے ہیں نا سر, کتنے وکیل سر آئے نا باہر, ان کا کریں تحفظ کریں, ان کا انشور کریں اب وکلا کمیونٹی کے یار ہماری برادری سے اب کسی کو نہیں اٹھائیں گے. حامد میر صاحب جو بھی ہوا اسد طور کے لیے کھڑے ہوتے نا, اس کے بعد چلے انہوں نے ان کو کچھ کرنا پڑا اس کے لیے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے. بٹ فرٹرنیٹی کے لیے ایک بندہ تو سینئر جو بندہ آیا نا, تو کتنے لوئر سارے
سر وہ تو نہیں ہے, اور مطلب وہی والی بات, آئی پرسنلی ڈونٹ بلیم دیم ایز ویل. جو واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ہم نے مارے کھائی ہیں, اور جو آر فیئر شیئر تھا نا آف کوٹ, ظاہر ہے ایک ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں ہر کوئی مار کھاتا ہے. وہ گلزار کا ہے نا کہ سوچا ہی نہیں جینے کے لیے درد سنبھالنے ہوں گے, مسکراؤ تو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے. تو یہ تو وہ والا معاملہ ہے نا. تو جب ضرورت سے زیادہ کٹ پاڑی تھی, میں اکثر اپنے آپ سے یا قسمت سے یہ سوال کرتا تھا کہ وائی می, تو گھر سے بھی پڑتی ہوتی تھی. تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ملا تب. تو اب جو ہے نا صرف مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے سر, اب جب کسی کو لمبا لٹایا ہوتا ہے اور ٹھڈے پاڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا بھائی ہنستا نہیں ہے, مطلب ہنسی آتی بھی نہیں ہے. ہنسی نہیں آتی. ٹھیک ہے. سو میں جو ہے نا اس میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہاں پہ تو وہ مطلب میرے والد صاحب جو ہے نا وہ مذاقیہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ سر آ چل دے نو پھائے لا دیو, ڈیزرو تو کر دے ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے. سر یہاں پہ نیک تو کوئی بھی نہیں ہے, اور یہاں پہ سب کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن سر جیسی قابل نفرت یہ پولیس ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سر, میں بھی کبھی نہ نکلوں گا نہ, آئی ول پلے بال. ٹھیک ہے. آئی نو یہ 75 سال سے ہو رہی ہے, پہلا بندہ تھوڑی اٹھایا گیا. ٹھیک ہے. آئی ول پلے بال. وہ جی فلانی جگہ سے برآمد کر لو, ہو گئے برآمد, اوکے, قاضی کاروائی کرو, نکلو آگے. ٹھیک ہے. I don't want to get into trouble. I don't want to get my family into trouble. سارا کچھ. اب وہ جو ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اللہ نے آپ کے لیے مسیحا بنا کے بھیج دیا. یار مت کرو, مذاق اڑا رہے, مذاق اڑا رہے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے. مطلب ہمیں یہ پتہ ہے آپ نہیں تھے کرنے والے, یہ آپ نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. بٹ ٹھیک ہے, آپ کو جو کہا گیا آپ وہ کرو. آپ بس جو اوپر سے جو بھی آرڈر آیا ہے, نیچے سے جو بھی آرڈر آیا اس کو سائلنٹلی بھی کیا جا سکتا بس سائلنٹلی کرو, آگے نکلو. یہاں پہ آپ کو سر آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہی بیچارے پولیس والے ہوں گے, یہی جو آج طاقت کے نشے میں, مطلب, اور وہ بھی طاقت اپنی نہیں. یہاں پہ یہ بڑا سین ہوتا ہے نا سر, آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ ایک دم سے نا وہ بن جاتی ہے, وہ ساتھ میں نا اس کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے چیزیں اون کرنے کا بھی, کہ ہاں میں کرا رہا ہوں. اچھا جب وہ پاور سے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ ہم تو نہیں تھے, وہ تو کسی اور نے کیا. ہاں. اچھا پتہ نہیں ان کو کیا شوق ہوتا ہے اس وقت اون کرنے کا. اب یہ بیچارے جو پولیس والے ہیں نا, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہوگا اور یہ نہیں چھڑا پا رہا ہوگا. یہ بس یہاں پہ نیوی ہو کے مطلب آپ کو وہ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انقلاب لے کے آئے بالکل, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے اور آپ ظاہر ہے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے, آپ کے اپنی فیملی سارے معاملات ہیں, لیکن آپ بیچ میں پاورفل کے ساتھ پارٹی ہے بھی بن رہے. سر دیکھیں, میں اس میں ایڈ کر دوں, آپ کی تمام باتیں بہترین درست, اور اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لوں کہ سر جو آپ نے پہلی بات کی نا, کچھ کو مار رہا ہو تو بچپن میں ہوتا تھا کہ مار پڑے ہو اکٹھے ہو. سر یہ چیز جاتی نہیں ہے. آپ کتنی دفعہ ہوا ہے سر کہ آپ کسی بھی سڑک پہ جا رہے ہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 2 گاڑیوں کا, اللہ معاف کرے, سب بچے بچ گئے ہیں, مطلب وہ ہیوی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. یہی بہت بڑی بات ہے. ایک دوسرے کو خوشی سے ملنا چاہیے کہ آپ بھی بچ گئے میں بھی بچ گئے, لیٹس ایکسچینج انفارمیشن اور کو حل نکال دیں. سب رک جائیں گے, سارے رک, پوری ٹریفک وہ جی کی ہوا ہے انہیں ماری ہوگی, اس گڈی چیزیں نا تاڑی گڈی تو چھوٹی گڈی وہ غلط ارریلیونٹ. اور سر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اتنی دفعہ کہ آپ دو آپس میں مسئلہ ختم کرنے لگے ہیں, لوگ آ جائیں گے کہ جی یار اس نے کیا ہے, اینو تو پھڑو نا, اینو اتنی بٹھا لو. اور اس کا سر دیکھیں وہ کارساز والا تو ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے نا, اس کے اوپر میں نہیں جا رہا کہ وہاں تو چلیں, وہ انہوں نے روکا کیونکہ وہ تو ہم نے بات بڑی تفصیلی کر سکے. میں وہاں سمجھا یہ 2 پارٹیز کے بیچ میں نا ایک بڑا مائنر ایشو ہے کہ جی بمپر ٹچ ہوا ہے یا ڈینٹ پڑ گیا, یہ چلے شیشہ ٹوٹ گیا, بچ گئے ہیں دونوں لوگ, مطلب کوئی موت نہیں ہوئی کسی کی, بہت اچھی بات. آپ کو خوش ہونا چاہیے نمبر 1 کہ سب بچ گئے ہیں, باقی آپ کر لیں, جس کی غلطی تھی وہ اسٹیبلش کر لیں. سر یہاں پہ لوگ پتہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں, ایک تو انٹرٹینمنٹ کہ یار ہم کھڑے ہوں گے نا بیچ میں, ہم ذرا اپنا شغل لگائیں گے. دوسرا وہ والی بات کہ سر سینس آف اونرشپ کہ جی میں اور عام اپنی زندگی میں شاید اپنے گھر پہ بھی, اور میرے کو کام ہے یا اپنے دفتر میں کہیں پہ بھی, میری تو کوئی اس طرح سنی نہیں جاتی. میں تو ہوں بس رنر ہوں, یا میں ہوں ایک ایسا بندہ جس نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہے, کمپیوٹر مارنا اور گھر چلے جانا. ادھر میں شاید اپنا کنٹریبیوشن ڈال کے
میں جو ہوں یہاں پہ سپیریئر نکل جاؤں. یہ جو تماشبین ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ جسٹ سینس لیک آف فلفلمنٹ جو ہے نا وہ اس کو یہاں کرتے ہیں, اتھارٹیٹیو فلفلمنٹ جسے کہتے ہیں, وہ یہاں پہ وہ اپنی لینے کی کوشش کرتے ہیں. میری یہ تھیری ہے اس کے اندر, ورنہ اٹ میکس نو سینس. آپ جا رہے ہیں, وہ دو آپس میں کر رہے ہیں, کسی کا بنتا ہی نہیں کہ وہ رکے وہاں پہ. میرے ساتھ یہ پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے پرانی بات ہے کہ فیروز پور روڈ پہ شاید سنڈے ہی تھا اور ٹریفک اسی طرح پھنس گئی, اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو روٹ لگا ہوا ہے, اور اس میں 3 ایمبولینسز بھی آ گئی. جب وہ ایمبولینسز بھی آ گئی تو میں مزید پینک کر گیا, اور وہ سائرن چل رہے ہیں, اور میں نے فون نکالا اور ویڈیو بنانی شروع کی, اور میں نے کہا یہ کسی کا روٹ لگا ہوگا, اور یہ چیف منسٹر ہوگی, یا یہ جج ہوگا, یا یہ فلانا ہوگا, اور یہ ایمبولینسز اور وہ وہاں تک ہم پہنچے تو ایک کسی گاڑی کا صرف ایک لین میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا, اور باقی سارے اس کو دیکھ کے تو رکا ہوا تھا انہوں نے, کسی کا روٹ نہیں تھا لگا ہوا. سر یہ دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب یا تو سر کوئی ہونا کہ یار میرے پاس, مجھے تو سر یہی سمجھ آتی ہے کہ پیپل ہیو اے لاٹ آف ٹائم, ٹائم بہت ہے, اور وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے نا کہ ایک سچویشن کے اوپر سر وہ کچھ بھی ہو جائے, وہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو جائے تو 4 پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے, بس اٹ میکس نو سینس. بٹ چلے سر یہ معاملہ اپنی جگہ رہا, وہ آ گئے ہیں, یہ اچھی بات ہے. سر یہ بھی نا آرٹ سے دوری ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے ہوں گے نا, مطلب اور یا پھر پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہوں گے. وہ پاکستانی ڈراموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ روم سے باہر ہی نہیں نکلتے. مطلب وہ بڑی اچھی بات ہے, بیڈ روم میں بھی جانا چاہیے آپ کو, اور بھی چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے, ایکسیڈنٹ بھی ہونا چاہیے, فائرنگ بھی ہونی چاہیے. مطلب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی او ٹی ٹی کے پاسورڈز بانٹے. مطلب میں نے اور آپ نے فلموں میں اتنے ایکسیڈنٹ دیکھ لیے ہیں کہ اب اگر کوئی ہوا ہو تو ہم 1 سیکنڈ بھی رک کے اس کو دیکھنے اپنا نہیں ہوا نا تو بس ٹھیک. سر ویسے بھی یہاں پہ سر دوسرا تھیری اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو کر لے. آپ یہ بات پلیز اپنے اندر ابزارب کر لیں جو لوگ مطلب گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی پہ سفر کرتے ہیں, کہ اور ایون بائک پہ بھی, یہاں پہ سر گاڑی چلائی نہیں جاتی, گاڑی بچائی جاتی ہے. یہ رول ہے, یہ ہمیشہ سے یہاں چلا آ رہا ہے, which is a fact, کہ مطلب یہاں پہ بس اپنا بچا کے آپ نے نکلنا ہے. یہ ٹرو فار روڈز ہے, ٹرو فار لائف بھی ہے, کہتے ہیں اپنا بچاؤ, راستہ نکالو, نکل جاؤ گے. بالکل. اور یہاں پہ مطلب میں اپنے آپ کو بہت سالوں تک سمجھتا تھا کہ میں ایک بہت ریزنیبل ڈرائیور ہوں. جب کچھ لوگ جو باہر سے آئے اور میرے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ تم بھی بہت گھٹیا ڈرائیور ہو, اور وہ اس کی وجہ یہ کہ میں ہو گیا ہوں گا, مجھے بھی نہیں پتا لگا. ہمیں لگتا ہے یہ نارمل ہے کہ مطلب اگر بندہ جا رہا ہے لیفٹ لین میں, آپ رائٹ سے اوورٹیک کریں نا جو آپ کا بنتا ہے, کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہے کہ ہم لیفٹ سے ہی جانا ہے, تو ہم 3rd لین سے کبھی کبھار ٹیک اوور کریں گے, وہ استعمال ہی نہیں کریں گے. تو یہ ہے, ہم بھی ایسے ہیں سر, بٹ ہو گئے. سر ایک اور کر لیتے ہیں سر. یو ایس الیکشن سر کل کے دن ہے, اور بڑا مزہ آئے گا. ارلی ووٹنگ میں ٹو کلوز ٹو کال ہے سب کچھ. ڈونلڈ ٹرمپ, کاملا ہیرس پینسلوینیا کی طرف بہت نظریں ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ہم نے اوور دا ویکینڈ سرکاری شو پہ عزیر یونس کی خدمات جو ہیں ہم نے حاصل کی, اور انہوں نے ہمیں کافی زیادہ باتیں بتائی. وہ ساری تو ابھی نہیں کور ہو سکیں گی, لیکن اس کے اندر جو کی کلف نوٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ والی بات بالکل غلط ہے کہ ٹرمپ آوے تو خان آوے, وہ اس کو فون کرے گا جی اس کو چھوڑو ذرا, ایسے نہیں ہوگا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستانی جو ہیں, یس سم آف دیم آر ووٹنگ فار ٹرمپ, کچھ جا رہے ہیں اس طرف. بہت سارا مسلم ووٹ جو ہے وہ کاملا ہیرس کو بھی جا رہا ہے. ہندو جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ووٹ کر رہے ہیں. تو بہت سارے زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ بہت وائڈ ایشو ہے, لیکن ہم اس کو کل تو تفصیلی کریں گے ایپیسوڈ اس کے اوپر. آج ہم ذرا انٹرو دے دیتے ہیں. ہاں جی, میں تو اصل میں جو ہے وہ اگین وہ انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا ہے. عزیر یونس صاحب والا جو ہمارا شو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں, اس میں بہت تفصیلی طور پر ساری باتیں کی گئی ہیں. میں تو بس 2 چیزیں سوچ رہا تھا کہ ابھی جس طرح آج کل کے دن چل رہے ہیں, تو اس میں وہ ہم نے تو فلموں میں یہی دیکھا ہے کہ ڈیٹا والی ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں, اور اس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے وہاں پہ چول مار دی ہے, اور فوراً اب نیا بیان کرواؤ اور اس میں اس بیس کو کور کرو, اور یہ والا سیگمنٹ آف سوسائٹی ناراض ہو گیا, آپ کو اس طرح کی شپیل ڈالو کہ وہ ایسے کھینچ کے واپس آ جائیں. تو بڑا ایکسائٹنگ سر, مطلب وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہوگا. یہاں پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کو کہہ سکے کہ آپ نے غلط کہہ دیا, اب آپ ٹھیک کریں اس کو, یا وہ عمران خان کو کہہ سکے کہ یہ جو آپ کہہ کے آئے ہیں نا اس سے فلانا ناراض ہوگے. بس ادھر تو جو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے کہہ دیے وہ کہہ دیے ہے بس.
سر وہ نہ صرف قیدی ہے بلکہ اگر آپ نے اس سے ڈس ایگری کیا تو آپ کی نوکری جائے گی. آپ مطلب فارغ چوتیے ہیں, آپ نے ڈس ایگری کیا ہے میاں صاحب سے یا خان صاحب سے. ہاں یہ ہے سر کہ لیکن جب وہ پھنستے ہیں, دیکھیں نا ایک سیاستدان تو ایک سیاستدان ہے نا. اب سر کوئی خدا نہ خواستہ ہماری جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے اس کے اندر جو اس کا کمپیوٹر ہے سر وہ خراب ہو گیا ہے اور اس سے ہمارا اتنے میگا واٹ چلے گئے ہیں اور بہت بڑا مسئلہ ہونے لگا ہے, تو پھر وہ بلائے گا نا ساروں کو کہ یار مجھے بتاؤ اس کو کیسے کرنا ہے, ایڈوائز کرو مجھے. تب نہیں وہ سر کہے گا میں دسنا, میں تینوں دسنا کی کرنا ہے, اتھو منگا لے شال نہیں, تو تب نہیں ہوگا نا سر. یہ صرف سر جب کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا کہ جی وہ, کیونکہ اس کی بڑی تھیری ہے, جو بھی سیاستدان ہے اور جو بھی سیاستدان کی بیس ہے اس کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ یار میری بیس جو ہے وہ پکی ہے, وہ مجھ سے جائیں گے نہیں, وہی میرے ووٹر ہیں, ان کو جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ان کو یہی باتیں پسند آتی ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ ارد گرد اب چیزیں جو ہیں نا سینٹیمنٹس چیزیں بہت جلدی چینج ہو رہی ہیں. سو آپ کو چاہیے لوگ جو آپ کو نا اس وقت بتائیں کہ آج کیا فریش ہے. آپ اگر وہی دکین اسی اپروچ پہ چلیں گے تو آپ تو وہی ریٹرک بولتے رہیں گے. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود میاں نواز شریف صاحب ہے جو اپنی بیس لوز کر پڑے. پنجاب انہوں نے لوز کیا. وہ کیوں لوز کیا؟ کیونکہ وہ پرانی باتیں چل رہی تھیں, سینٹیمنٹ چینج ہو گیا تھا, خان آ گیا تھا. خان سر میں آپ کو یہ بتاؤں میرے نزدیک یہ باقی سب کے لیے تو ٹرو ہوگا, عمران خان کے لیے ٹرو نہیں ہے میرے خیال میں. عمران خان ہاں بالکل مرضی اپنی کرتا ہوگا لیکن اس کی جو کمیونیکیشنز والی چیز ہے, مطلب ناٹ میں وہ جو سوشل میڈیا ٹرولز کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو خان نے جب بیان دینا ہوتا ہے وہ مشاورت کے ساتھ لکھا جاتا ہوگا اور اس کی ڈلیوری مشاورت کے ساتھ کی جاتی ہوگی. یہ میرا ماننا ہے, ایٹ لیسٹ باقی کوئی نہیں کرتا ہوگا. ہاں باقی ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ, ہم نے اس میں بھی اس کے اوپر بات کی شو کے اوپر, لیکن وہ جو تھا نا کہ یہاں پہ جس طرح سے لوگ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں, اچھا ظاہر ہے ایک تو اس میں جو ہے نا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس وقت غازہ میں جو ہو رہا ہے اور حکومت ہے ڈیمز کی, تو اب جنہوں نے سپورٹ کیا اسرائیل کو, سپورٹ کیا, تو اس کے نتیجے میں ڈیمز کے جو اگینسٹ ووٹ پڑ رہا ہے وہ تو مطلب اس کا نہ آپ نہ کچھ کر سکتے ہو, نہ آپ اس پہ ان کی انٹیلیجنس پہ شک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ تو ایک بڑا ہی بہت ویلڈ, اس سے زیادہ کوئی ویلڈ چیز ہو نہیں سکتی. بٹ ادروائز وہ جو ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. مطلب یہ بڑی اتنی عجیب سی بات اس لیے ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ چائنا کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اب آپ سوچیں کہ اس وقت آپ نے جتنا کچھ ڈیٹ چڑھا لیا ہے چائنا کا, اور ابھی آپ مزید چاہتے ہیں کہ اور بھی چڑھے, سی پیک 3 آنے لگا ہے, تو اس میں آپ سوچیں کہ وہ ہرٹ کر رہے ہیں چائنیز اکانومی کو, چائنا, اور آپ ٹرمپ آئے گا تو وہ کر رہے ہو. وہ ایک بڑی عجیب سے ٹرائنگل, سر لو ٹرائنگل بنے گا, جتندر اور رشی کپور اور سری دیوی سر. سر وہ اصل میں پتہ نہیں کیوں وہ اصل میں پرسنلائز کر لیتے ہیں, کیونکہ جی خان صاحب گئے تھے نا ملنے ان کو وہاں وائٹ ہاؤس میں, اور انہیں وہ بیٹھے تھے اور وہ دیکھیں چپل نیلا شلوار کو تو سر پنجابی چپل تھی, وہ سوری کپتان چپل تھی, تو خان نا ٹرو ٹو از, تو وہ ادھر ہی پھنس گئے. تو سر دوسرا سر جب بھی سر نیا پریزیڈنٹ آتا ہے, مطلب اس کیس میں تو کوئی ری الیکٹ ہو ہی نہیں رہا, بائیڈن چھوڑ دیا, کاملا ہیرس ہے, تو ان کی ایک انٹیلیجنس بریفنگ ہوتی ہے اور ان کی باقاعدہ پھر ایک ہر ملک کے اوپر باری باری کرتے ہیں. وہ مجھے یقین ہے سر پاکستان ٹاپ 20 میں نہیں ہے اس میں, کہ جن کے بارے میں ان کو نا ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ نیچے ہے لسٹ میں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ ہوا ہے, اسٹریٹجکلی ہماری اس وقت ضرورت نہیں ہے ان کو. اس وقت آپ کی امریکہ سے دو چیزوں کے اوپر ایک الائنس تو نہیں میں کہوں گا, بٹ ایک ریلیشن شپ ہے کہ ایک تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ, اور دوسرا آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے. اس کو تیسری چیز میرے ذہن میں نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کو ہوگا کہ یار پاکستانیوں نے ذرا چیک کرو, میرا نہیں خیال. خان دوستی, خان کیا مطلب ایز اے, مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ٹرمپ آئے گا اڈیالہ ذرا فون کرنا, ذرا میرے بات کراؤ میرے دوست سے میری, ہاں ہو گیا تو بڑی اچھی بات. کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے جس پہ وہ دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے کی چٹ چیٹنگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ عزیر نے اس کی تعریف کی تھی یقیناً کہ جو پی ٹی آئی اب جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ وہ پرانے جیسا نہیں رہا. مطلب اب وہ انگیج کر کے تو وہاں پہ قراردادیں منظور کروا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کیسی ہونی چاہیے پاکستان میں, قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. مطلب یعنی کہ امریکن جو ہے, یہ دیکھیں نا سر کیسا فلپ ہو گیا سر. ایک میرا نیریٹو پرسنل نیریٹو, مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ امریکن ویسے ہی, مطلب جنرلی امریکن پبلک کی بات کروں, وہ ذرا مطلب لوس ہیں, تھوڑا آؤٹ گوئنگ ہیں, تھوڑے سے کریس ہیں, مطلب اپنے لائف اسٹائل میں ذرا ایزی ہیں تھوڑے سے. اور جو یو کے لوگ ہیں برٹش سٹیزنز بڑا پراپر, یہ وہ سر ایک ایسے فلپ ہوئے کہ وہ جڑے نے وہ بن گئے ٹوٹل کنجر, اور سر ہمارے یو ایس والے
جو ہے وہ کانگریس جا کے کام کرا رہی ہے. سر یہ فلپ ہوا ہے میرے لیے. ہاں جی, وہ اس پہ بھی وہ مطلب شاید وہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی کہ جو امریکہ والے ہیں وہ مطلب وہ ڈی سی میں اتنے نہیں ہوتے, وہ شاید ٹیکسس میں زیادہ ہوتے ہیں, وہ شاید نیو یارک میں زیادہ ہوتے ہیں, ٹیکسس میں ہے, نیو یارک میں ہے, مشیگن وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ. تو ان کے لیے اکٹھے آنا احتجاج کرنے ڈی سی ایک ذرا رولا ہے. اپنے جو بھائی ہیں انگلینڈ والے وہ لنڈن ہوتے ہیں. سر لنڈن نہیں ہوتے سر, سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں بولنا سر. وہ لنڈن میں بھی نا سر, پلیز لیٹس کلیریفائی, ساؤتھ ہال, بریڈفورڈ, یہ اندر سے زون 4 اینڈ ان سے وہاں زون 4 سے وہ ان ہوتے ہیں. ذرا آسانی رہتی ہے نا. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے سر, ایک ہی ٹیوب ہے سر, بیٹھ کے آ جاتے ہیں اس کے اوپر, مطلب 6-8 سٹاپ ہیں, سیدھا آپ ریجنل اسٹریٹ پہنچ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بٹ سر ویسے ہی سر میں نے یہ فیل کیا کہ امریکن ذرا مجھے زیادہ پسند آنا شروع ہو گیا سر. ایک تو کیونکہ ابھی برٹش الیکشن ہوا ہے, کوئی مزہ آیا سر آپ کو؟ نہیں سر, کو بات کی ہم نے اس کے اوپر. امریکن الیکشن ایک الیکشن ہوتا ہے, اس کا مطلب دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہے. پوری دنیا کی نظریں اپنے الیکشن کے سوائے امریکن الیکشن پہ ہوتی ہے, اور اس چیز کو میں سلوٹ کرتا ہوں امریکنز کو. کیوں؟ کیونکہ سر یہ بڑے سالوں سے, مطلب ایسے نہیں ہوا کہ یار یہ جو اس کا 10th سیزن تھا نا وہ بڑا ماٹھا تھا, سارے سیزن کھٹ چلے ہیں سر. مزہ آ رہا ہے. وہ مجھے جو ہے نا میرے خیال میں ٹرمپ کا شاید پہلا الیکشن تھا یا دوسرا الیکشن, پہلے ٹرمپ کہہ رہا ہوں, اوباما کا دوسرا الیکشن تھا. تو اس میں وہ کسی نے کہا تھا کہ اب جتنی فوٹیج بنتی ہے تمام چینلز کی, مطلب ابھی اس کے تو آپ ہٹا دیں سوشل میڈیا کو, تمام چینلز کی جتنی فوٹیج بنتی ہے اس کو اگر آپ ایک ٹائم لائن پہ رکھتے ہیں تو 37 سال چاہیے آپ کو ایک الیکشن دیکھنے. سوچیں سر بس ٹھیک ہے. وہ اچھا امریکہ کیونکہ سر اٹس ناٹ اے کنٹری, اٹس اے کانٹیننٹ. نارتھ امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے, مطلب ہاں ایز اے کنٹری. تو سر وہاں پہ تو سر اگر آپ ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ پہ جائیں نا تو فلائٹ 6-7 گھنٹے کی ہے, تو پیچھے بات کیا رہے گی؟ اٹس بگ, اٹس ہیوج. اور وہ عکاسی کرتے ہیں ان کے لوگوں کی بھی, مطلب ہر چیز بڑی ہے. مطلب وہاں کا جو میڈیم سائز آپ کی کوک ہے میکڈونلڈ میں, وہ یہاں کی ایکسل سے بھی بڑی ہے. مطلب ایوری تھنگ از بگ اوور دیئر. جو میں بڑا متاثر ہوتا ہوں امریکہ سے, میں خود گیا ہوا بھی ہوں, کیونکہ سیاہ فام بھی وہی رہتے ہیں, ایوری تھنگ از بگ. سر تو بہرحال سر کل کے دن ہم اس کی اور باقاعدہ کور کریں گے. آج کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.